بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، علماء ڈٹ جاتے ہیں، یہ عجیب بات، اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے۔ آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء علیہ سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کی ہے۔ قرآن کہہ رہے کی ہے، عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے وہ شجرہ کھا کر، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کی ہے۔ یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ نبی بھی اللہ کے تھے، وہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، وہ نائب بھی اللہ کا ہے، وہ خلیفہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ نے تو آدم نہیں بنایا کہ اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے آدم، اللہ نے آدم بنایا ہے، اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو سجدہ کروایا ہے، اللہ نے آدم کو یہ سارا کچھ عطا کیا ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نافرمانی بھی کی ہے اس نے، اس باغ میں، جنت میں نافرمانی بھی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں کی ہے۔ عصا کو اب ادھر ادھر کر کے کسی طرح، یہ اجتہاد نہیں ہونا چاہیے، قرآن کے مقابلے میں تسلیم ہونا چاہیے۔ قرآن فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول ہے، ہمیں سمجھنے نہیں آتی، خوب ظاہر ہے کہ اب علماء نے جو مسئلہ اٹھایا کہ ایک طرف سے ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اور ادھر سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نافرمانی بھی کی ہے، تو عصمت اور ان دو کو آپس میں جم کیسے کریں، اکٹھا کیسے کریں؟ وہ نہیں سمجھ میں آتی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب یہ نہ سمجھ میں آئے باتیں تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دیا کرو، خود نہ اس میں اجتہاد کرو، رک جو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، انسان کو کہہ دیتا ہے نہیں سمجھ میں آتی۔ جس طرح متشابہات کے بارے میں ہے کہ ان کے اگر آپ تعویل نہ کرو، چونکہ ان کی تعویل اللہ کے علم میں، آپ کے پاس آئے، آپ ان کا علم اللہ کی طرف پلٹا، علمی شے کو تسلیم کرتے ہوئے یا اسے بنیاد بناتے ہوئے، تو 100 سال الجھن میں رہنے کے بجائے وقت کے اوپر انسان اس کو تسلیم کر لے۔ اور یہ ایک عیب بھی ہے کہ علمی اصولوں کو نظر انداز کر کے شرعی مسائل کو غیر علمی اصولوں کے اوپر مبتنی کرنا، اور پھر یہ مسائل سارے پیش آنا، یہ واقعاً ایک شرمندگی کا بھی باعث ہے۔ دوربین سے جب چاند دیکھا جائے تو دیکھنا ہی ہوتا ہے، دوربین سے آپ جہاز دیکھیں تو دیکھنا ہے، دوربین سے اگر کوئی اور چیز دیکھیں تو وہ دیکھنے میں شمار ہوتی ہے، دوربین سے چاند دیکھیں تو یہ دیکھنا شمار نہیں ہوتا، یہ نہ دیکھنا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہنسی کا باعث بنتی ہیں لوگوں کے لیے۔ باہر کیف یہ تقوی نہیں ہے جو یہ کہے کہ چاند دوربین سے نظر نہیں آتا، دوربین کے بغیر دیکھیں، پھر ہم کہیں یہ بڑا با تقوی عالم ہے، چونکہ دوربین کو معتبر نہیں سمجھتا۔ نہ، یہ بہت قدیمی عالم ہے، دیر سے دنیا میں آیا ہے، اس کو بہت صدیاں پہلے آنا چاہیے تھا جب دوربین کشف ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے، امام معصوم اگر موجود ہوتے اور امام معصوم کو بتایا جاتا کہ ہم نے دوربین سے دیکھا ہے بارڈر پہ دشمن کو، تو رسول اللہ فرماتے دوربین سے جو دشمن نظر آئے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کیا امام معصوم دوربین سے نہیں دیکھیں گے؟ جو یہ کہے کہ چاند دوربین سے نظر نہیں آتا، دوربین کے بغیر دیکھیں، پھر ہم کہیں یہ بڑا با تقوی عالم ہے، چونکہ دوربین کو معتبر نہیں سمجھتا۔ نہ، یہ بہت قدیمی عالم ہے، دیر سے دنیا میں آیا ہے، اس کو بہت صدیاں پہلے آنا چاہیے تھا جب دوربین کشف ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے، بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی، ہاؤلا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، دونوں کا جب میں نے دق کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی، اس لیے میں نے، یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، جو زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر پہرے تھے کہ خبردار حدیث نہیں بیان کرنا، اپنے پورے عہد میں انہوں نے حدیث نہیں بیان کرنے تھی۔ ایک تو اس وجہ سے پابندی لگائی کہ یہ باہر کے علاقوں میں جا کے حدیثیں نہ بیان کریں، دوسرا ایک بہت اچھا، یعنی یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ آج بہت سارے مفتیوں پر پابندی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہر جگہ جا کر مذہبی آزادی اور دوسری آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خلیفہ نے یہ ان کی مذہبی آزادی ختم کر دی، حدیث بھی بیان نہیں کرنا، مدینے سے باہر بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اب یہ راز ہیں خلیفہ کی سیاست، اس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس دوراندیشی سے کام لیا۔ یا آپ مثلا شیعہ میں دیکھیں، تشیع میں دیکھیں، ابھی حکومت اسلامی قائم ہے، ولی فقی کی حکومت قائم ہے، لیکن مجتہدین کو آزادی ہے، مجتہد بن کر فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے اور دیتے ہیں، اور سارا تشیع تقسیم ہو گیا، 4 اس کے مقلد، 2 اس کے مقلد، 6 اس کے مقلد، یہ علاقہ اس کا مقلد، وہ علاقہ اس کا مقلد،
اگر ان کو کہو کل عید ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مرجع کی عید نہیں ہے. یہ نقصان ہے. خلیفہ نے اس سے بچا لیا. اگر خلیفہ کے زمانے میں عید تھی تو ایک ہی دن عید ہوتی تھی. کیوں؟ کہ مولویوں کو اجازت نہیں تھی باہر جانے کی. وہ صحابی، خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے آؤ، یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں، میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے جو فرزند تھے، اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے کافی مذاکرات کیے. امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرتے، منع کرتے اور اظہار ہمدردی کرتے. امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو میں پہلے مجالس میں پڑھ چکا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر آج تیرا باپ ہوتا موجود اور میں قیام کرتا، مزاحمت کرتا کہ وہ میرے اقدام کی تائید کرتا. وہ صحابی، خصوصاً وہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو تو لکھوا کے لے آؤ، یہ میں محشر میں قبر میں دکھاؤں، میرے ساتھ دفن کر دو یہ سند کہ ہم ان کے غلام ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے. اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے. پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے. یہ تو موقع تھا بہترین رقیب کو میدان سے ہٹانے کا، لیکن علی جانتے تھے کہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں ہے. جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی. جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا. توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نہ خواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں. لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے. میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. اب ملاحظہ فرمائیں، اب یہ جو گروہ ہے ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ ان کی دکانداری اسی پہ چل رہی تھی، کبھی جناب سیدہ کے مسئلے کو لے کے، اور میں نے سب سے فدق کا مسئلہ ہے یا خلافت کا مسئلہ ہے یا اور بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں، وہ ان کے لیے تو وہی فرقہ واریت کا ایک ذریعہ ہیں کہ یہ لوگ اپنا زہر بکیں اور فرقہ واریت پھیلے.